ہم لوگ جب اپنے وجود پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اپنے وجود میں کچھ بھی خاص نظر نہیں آتا. یعنی میں اگر آپ سے بولوں نا کہ یہ مٹی کا بت بڑا اعلیٰ ہے تو یہ اپنے آپ کو میں دھوکہ دے رہا ہوں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرا وجود جو ہے وہ زیادہ گرمی برداشت نہیں کرتا، زیادہ سردی برداشت نہیں کرتا، بہت ادنا ہے، بہت حقیر ہے، زیادہ اس میں قابل قدر کوئی چیز نہیں ہے. لیکن جب اللہ رب العزت کے قرآن کو ہم کھول کے دیکھیں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے خلیفۃ الارض پیدا کیا ہوا، یعنی انسان کو اپنا خلیفہ، ایک کنگ بنا کر میں نے دنیا میں بھیجا ہے. تو یہ کیسا کنگ ہے، یہ کیسا خلیفہ ہے، یہ کیسا وزیر ہے، یہ کیسا بادشاہ ہے جس کا اپنے مالک کے ساتھ، اپنے بادشاہ کے ساتھ، اس کائنات کے ساتھ کبھی کوئی رابطہ ہی نہیں ہوا، جس کو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، جس کے ساتھ ہمارا کوئی کسی قسم کا ناطہ نہیں ہے، صرف ہم اسے آنکھ بند کر کے فیل کرتے ہیں، اس سے دعا مانگتے ہیں، اس کے آگے اپنی آرزو کو رکھتے ہیں. وہ نہ کبھی ہمارے سامنے آیا ہے، نہ کبھی ہم نے اس سے بات کی ہے، نہ کبھی ہم نے اس کو دیکھا ہے. واللہ عالم ہم نے یہ سنا پڑا تو ہوا ہے کہ اللہ رب العزت جنت میں دیدار کروائے گا، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس کی کوئی صورت بھی نہیں ہے، تو وہ دیدار کیسے ہوگا؟ بہت سے سوالات ہیں جو انسان کی ذات کے اندر پیدا ہوتے ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ کی ذات انسان سے بات کرتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو انسان کو خلیفہ بولا ہوا ہے، اپنا نائب بولا ہوا ہے، اس کے ساتھ اس کا کمیونیکیشن ہے؟ یہ کمیونیکیٹ کرتا ہے، یہ بات کرتا ہے؟ تو اگر اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے بات کرتی ہے تو وہ کیسے کرتا ہے؟ بڑی انٹرسٹنگ سی ایک چیز ہے جس کو آج ہم ڈسکس کریں گے. تھوڑا سا میں آپ کو گہرائی میں لے کے جاؤں گا آپ کی اپنی ذات کے اندر، کیونکہ جتنا انسان کو انسان پڑھتا ہے نا، مطلب اپنی ذات کو انسان پڑھتا ہے، انسان ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہے. آج سے نا ایک عرصہ پہلے، مطلب کہ پرانے جو لوگ تھے، صدیوں پہلے لوگ، وہ جب انسان پر ریسرچ کر رہے تھے، خاص کر ہمارے برین پر، ہمارے دماغ پر ریسرچ کر رہے تھے، ان کا ماننا تھا کہ ہم جو کچھ سوچتے ہیں وہی ہمارا دماغ، یعنی جو بات ہم نے اپنا خیالات کے اندر، اپنی سوچ کے اندر، اپنی جادو کے اندر لے آئے وہ ہمارا دماغ ہے. لیکن ریسرچ کرنے والوں نے جب اس پر مزید ریسرچ کی تو انہوں نے ایک سوال کیا کہ جو ہم یہ سوچ لیتے ہیں، جو خیال ہمارے دماغ کے اندر پیدا ہوتا ہے، یہ پیدا ہونے کے بعد ایک انرجی پیدا ہوتی ہے، وہ انرجی کدھر جاتی ہے؟ مطلب جب آپ کوئی سوچ لیتی ہو تو وہ سوچنے کے بعد کیا وہ سوچ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے؟ یہاں پر بیٹھ کر میں الفاظ بول رہا ہوں، اپنی زبان سے کچھ لفظ نکال رہا ہوں، ایک ایکٹ کر رہا ہوں، اپنے دماغ سے کچھ سوچ رہا ہوں، تو جو میں سوچ رہا ہوں، جو میں بول رہا ہوں، جو پاسٹ کا حصہ بنتا جا رہا ہے، کیا یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوتا جا رہا ہے یا یہ کہیں اور پر موجود ہے، کہیں اور پر سیو ہوتا جا رہا ہے؟ تو پہلے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ انسان کا جو دماغ سوچتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن مزید جب انسان کی ریسرچ اپنی ذات کے اوپر آئی تو وہ حیران ہوئے. انہوں نے بولا نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم کوئی بھی خیال سوچتے ہیں، وہ خیال سوچنے کے بعد ختم ہو جائے تو وہ دوبارہ کبھی بھی یاد نہیں آنا چاہیے. مطلب کہ بچپن کی یادیں ہمارے اندر محفوظ ہیں. ہم جب اپنے دماغ پر زور دیتے ہیں تو کل کی باتیں ہم یاد کرتے ہیں، ہم اپنے ایکشنز کو دیکھتے ہیں، اپنے خیالات کو سوچتے ہیں، کل میری سوچ یہ تھی، 10 سال پہلے میری سوچ یہ تھی. انسان کے اندر وہ چیزیں محفوظ ہوتی ہیں. تو وہاں سے ایک کنسپٹ جو ہے نا وہ کریٹ کیا ان لوگوں نے، ریسرچرز نے مل کر کے. انسان کے دماغ کے کئی طرح کے حصے ہوتے ہیں. ایک دماغ کا وہ حصہ ہے جس کا کام ہے سوچنا، اور ایک دماغ کا وہ حصہ ہے جہاں پر یہ سوچیں محفوظ ہو رہی ہیں. یعنی آپ کے دماغ کے اندر جب آپ سوچتے ہو تو وہ سوچ ایک انرجی بن کر آپ ہی کے دماغ کی کسی وسیع کائنات کے اندر دفن ہو جاتی ہے، جہاں سے گاہے بگاہے وہ چیز آپ کے دماغ کے اندر دوبارہ آتی رہتی ہے، یعنی شعور والے حصے میں آتی رہتی ہے. اس چیز کو انہوں نے لا شعور کا نام دے دیا، یعنی ایسی چیز جو ہمارے شعور سے پرے ہے، لا شعور ہے، انکانشیس ہے ہمارے دماغ کے اندر. رات کو سوتے ہوئے پھر کہتے ہیں کہ خواب جو انسان دیکھتا ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ شعور والا حصہ سلیپ کر جاتا ہے، سو جاتا ہے، انسان کا لا شعور ایکٹیو ہوتا ہے اور اپنی ذات کے اندر وہ ایک کائنات بنا کر چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے. تو در حقیقت انسان کا دماغ دیکھتا ہے، آنکھیں نہیں دیکھتی. ہمارے دماغ کا لا شعور جو انکانشیس ہے وہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے اور وہ چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے. لیکن یہاں تک ریسرچر یہاں تک تو آ گئے کہ لا شعور اور شعور دماغ کے دو حصے ہیں. یہاں سے آگے جو بات ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کمیونیکیٹ ہونے والی بات، اللہ کے ولی یہاں سے بھی آگے بات کو لے کے گئے، جہاں سے بڑا انٹرسٹنگ جو ہے نا وہ پوائنٹ شروع ہو جاتا ہے. اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ ریسرچر کہتے ہیں، امام غزالی نے اس پہ بہت کام کیا ہوا ہے. اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ خیالات ہمارا شعور سوچتا ہے، خواب ہمارا لا شعور دیکھتا ہے. خواب کی کئی قسمیں ہیں، یعنی یہاں سے بات کو وہ آگے لے کر چلتے ہیں. کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ سوچتے ہو نا کہ آپ کے دماغ کا جو شعور ہے وہ خیال پیدا کرتا ہے، ایک انرجی آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے اور وہ آپ کے لا شعور میں محفوظ ہو جاتی ہے. جب آپ رات کو سوتے ہو تو وہی چیز آپ خواب کے اندر دیکھ رہے ہوتی ہو. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس چیز سے زیادہ طاقتور چیز کو دیکھتا ہے. مطلب اس بات کا کیا ہے کہ ہمارے دماغ کے لا شعور میں جو کچھ بھی محفوظ ہو رہا ہے
دماغ کے اندر جو میموری کارڈ ہے اس کے اندر جو کچھ بھی محفوظ ہو رہا ہے وہ ہمارے شعور نے محفوظ کیا ہے. جو ہم نے سوچا وہ ایک یاد بنی، یاد بن کے ہمارے دماغ میں محفوظ ہوگی، وہی رات کو سوتے ہوئے ہم نے خواب کے اندر دیکھ لیا. مطلب یہ ساری چیزیں پاسٹ کی ہیں، اس میں فیوچر کہیں پر نہیں ہے. انسان نے جو کچھ سوچا وہ پاسٹ ہوتا جا رہا ہے. اب جو خیال اپنے دماغ کے اندر لاتے جا رہے ہو نا وہ آپ کے دماغ میں محفوظ ہوتے جا رہے ہیں، وہ ایک پاسٹ بنتا جا رہا ہے. لیکن بعض اوقات امام کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان خواب کے اندر فیوچر کو دیکھتا ہے. مطلب کہ ہمارے دماغ کی طاقت سے بڑھ کر کوئی ایسی طاقت ہے جو ہمیں پیغام پہنچا رہی ہوتی ہے. ہم فیوچر میں کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی، آپ نے اکثر یہ خواب دیکھا ہوگا نا کہ آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے ہو کہ آپ کسی پہاڑ سے گر رہے ہو، 2 دن بعد آپ دیکھتے ہو کہ آپ کے گھر میں مصیبت آ جاتی ہے. آپ یہ دیکھتے ہو کہ کوئی بندہ آپ کے گھر میں آ رہا ہے، 2 دن بعد آپ دیکھتے ہو وہ بندہ آپ کے گھر میں آ جاتا ہے. انسان پاسٹ سے پرے ہٹ کر، یعنی اپنے دماغ کی طاقت سے پرے ہٹ کر فیوچر دیکھ رہا ہوتا ہے، آگے کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ خواب کا یہ جو نقطہ ہے نا کہ جہاں پر انسان فیوچر دیکھ رہا ہے، پریزنٹ نہیں دیکھ رہا، پاسٹ نہیں دیکھ رہا، بلکہ فیوچر کی چیزوں کو وہ اپنے خواب کے اندر دیکھ رہا ہے، تو یہ والا جو معاملہ ہے نا یہ دماغ کی گہرائی سے بھی بہت الگ ہے. مطلب کہ ریسرچر نے تو بولا نا کہ شعور ہے اور لا شعور ہے. لا شعور میں جو محفوظ ہوگا وہ دماغ دیکھے گا، لیکن اللہ کے ولی نے بولا کہ لا شعور کے اندر پاسٹ، ماضی کی باتیں محفوظ ہوئیں، یادیں محفوظ ہوئیں. لیکن انسان اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کے فیوچر کو بھی خواب کے اندر دیکھتا ہے. وہ انسان کیسے دیکھتا ہے؟ ان کا ماننا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات ایک اسپرچول ڈور اس پر اوپن کرتا ہے، جسے لوح محفوظ کا علم کہتے ہیں. وہ لوح محفوظ کا علم جو ہے وہ انسان کی ذات کے اندر اترنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہاں سے امام غزالی کہتے ہیں کہ انسان کے لیے عالم امر کا پہلا دروازہ اللہ کھول دیتا ہے، اور یہ ادنا درجہ ہے، یعنی پہلا طریقہ اور ادنا درجہ ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندے سے رابطہ کرتی ہے. مطلب کہ ہمارا جو وجود ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بڑے احسن طریقے سے میں نے اس کو بنایا ہوا. تو اس کے اندر بڑی گہرائی ہے. انسان جب سوچتا یہاں تک پہنچتا ہے نا کہ واقعی میرے اندر کوئی ایسی اسپرچول پاور ہے، کچھ نہ کچھ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے میرے اندر رکھا ہوا، تبھی میں خواب کے اندر جو ہے نا وہ فیوچر کو دیکھ پا رہا ہوں. تو امام کہتے ہیں کہ یہاں سے صرف انسان کی شروعات ہوتی ہے. دوسرے درجے پر کیا ہوتا ہے کہ انسان خواب دیکھتا ہے اور خواب کے اندر وہ کچھ سنتا بھی ہے، یعنی اللہ رب العزت کی جانب سے اسے پیغام مل جاتا ہے. یعنی پہلے تو ہم نے دیکھا، اس کی تعبیر لے رہی، یعنی ہم پہاڑ سے خود کو گرتا ہوا دیکھ رہے ہیں. تعبیر کیا ہوگی؟ تیرے گھر میں کوئی مشکل آنے والی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی نیک جگہ پر انسان جاتا ہے، کوئی بزرگ اس کو ملتا ہے، کوئی اللہ والا اس کو ملتا ہے، یا ویسے ہی اس کو کوئی آواز آ جاتی ہے، اس کے کانوں تک پہنچتی ہے اور کوئی پیغام اس کو پہنچا دیا جاتا ہے. وہ پیغام بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی جانب سے ہی ہوتا ہے، اور یہ اس کا دوسرا درجہ ہے. اس کے بعد ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تیسرے درجے پر جا کر کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کو بند کرتا ہے، اپنی ذات کے اندر ڈائریکٹ وہ میسج کو ریسیو کر لیتا ہے. مطلب امام کا یہ کہنا ہے کہ انسان پر پھر ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ لوح محفوظ کا جو مکمل نقشہ ہے وہ انسان کی ذات کے اندر چھپ جاتا ہے. انسان ایسا ویل کنیکٹ اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے بات کر لیتا ہے کہ وہ صرف آنکھیں بند کرتا ہے، اپنے دل کے اندر وہ جو ہے نا وہ نظر دوڑاتا ہے اور کوئی بھی خبر وہ دیکھ پاتا ہے. اس کے لیے یہ پاسٹ، فیوچر اور پریزنٹ ایک برابر ہو جاتے ہیں، وہ باخبر ہو جاتا ہے. جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا کہ جو باخبر ہیں، جو جاننے والے ہیں اور نہ جاننے والے ہیں، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ جو جاننے والے لوگ ہیں نا، یہ کوئی کتابیں پڑھنے والے، کوئی کسی سے بات سن کر آگے پھیلانے والے لوگ نہیں ہوتے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دل کے اندر لوح محفوظ کا نقشہ جب مکمل چھپ جاتا ہے وہاں سے علم حاصل کرتے ہیں، تو یہ جان جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا انسان کی ذات کے ساتھ ڈیپلی رشتہ جڑا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے ہماری ذات کے اندر ایسا سسٹم فٹ کر دیا ہوا جس سسٹم کے تھرو انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بات کر سکتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے نا، جو بات کرنے کا جو طریقہ کار ہے، یہ دن بدن بدلتے جاتے ہیں، یہ بڑھتے جاتے ہیں. میں نے تو صرف 3 آپ کو بتائے ہیں نا، اس سے آگے بھی میں آپ کو ایک پوائنٹ بتاؤں کہ ایک جگہ پر ایسا انسان پر ہو جاتا ہے اللہ کا کرم. سلطان فخر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اسم، اس کا نور انسان کے وجود کے اندر اتر آتا ہے. اس کا نور جب آپ کے قلب میں آ جاتا ہے تو انسان کے پاس کل کائنات کا علم آ جاتا ہے. اتنی دور تک اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو لے کے جاتی ہے. لیکن آج کے لیے اتنے، جزاک اللہ خیر.